الرحیم، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے متعلق۔ نماز کے متعلق ایسے ہے کہ نماز کے فرائض کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہیں، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے فرائض ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ایک بھی فرض آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بہت ضروری ہے۔ نماز فرائض کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، شروع سے ہوگی ہی نہیں آپ کی نماز۔ اگر کوئی مکروہ نماز صادر ہو جائے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز سجدہ سہو کر کے نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، لیکن جب آپ کا فرض چھوٹ جائے گا تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ تو بہت توجہ دھیان سے سننا ہے، کوشش کریں ان کو یاد کر لیں۔ تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ نماز کے فرائض، نماز کے 13 فرائض ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں۔ 7 باہر کے، یعنی نماز کے باہر کے 7 ہیں، اور نماز کے اندر جو ہیں وہ 6 ہیں۔ نماز کے باہر کا مطلب یہ ہے کہ نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے جو آپ کے حالت ہونی چاہیے اس کے متعلق یہ 7 باہر کے فرائض ہیں۔ تو پہلا فرض یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا۔ جسم آپ کا اگر پاک ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، جسم میں کچھ نجاست لگی ہوئی ہے، کچھ ناپاک چیز لگی ہوئی ہے کوئی بھی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض جو ہے کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا ضروری ہیں۔ اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، ناپاکی کہیں نہ لگی ہو۔ کپڑوں پہ اگر جو ہے ناپاکی لگ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ناپاک جگہ نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر جس مسئلے پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل صاف ہونا چاہیے، بالکل کلین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی جو جگہ ہے وہ ناپاک ہے، مصلی ناپاک ہے، کسی بچے نے جو ہے نا پیشاب کر لیا ہے اس پہ، یا کوئی نجاست لگ گئی ہے، یا خون لگ گیا ہے، یا جو نجس چیزیں ہیں، تو اگر وہ آپ کی مصلی پہ ہوں گی، آپ کی جگہ پہ ہوں گی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو چوتھی چیز ہے ستر کا چھپانا۔ ستر کا چھپانا نماز میں فرض ہے، یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک ستر چھپانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے گھٹنے نظر آ رہے ہیں نکر پہن کے نماز پڑھ لے، نکر میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ نماز کے فرائض سے اعتراض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور شرٹ جو ہے وہ ناف کے اوپر آ گئی ہے، اس سے آپ کی ناف دکھائی دے رہی ہے، تو یہ بھی ناف کا دکھنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ناف تک جو ہے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ناف آپ کی خالی ہے اور آپ نے اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، ٹھیک کرنا چاہیے اس کو۔ اور ناف تک آپ نے جو ہے نا اگر کسی نے جو ہے یہ اس کا سارے کا خیال رکھا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ اور عورتوں کا جو ہے سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپنا نماز میں فرض ہے۔ صرف ان کے جو ہتھیلیاں ہیں وہ خالی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے پاؤں جو ہیں وہ خالی ہونے چاہیے، بقیہ سارا جو ہے جسم ان کا ڈھپا ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران بال کھل گئے کسی عورت کے، فار ایگزامپل نماز پڑھ رہی ہے، ہلکا دوپٹہ اوپر اوڑھا ہوا ہے، تو بال اس کے ایک رکن کے برابر، مطلب ایک رکن ادا کر لیا، دوسرے میں چلے گئے، تو اس کے بال اگر کھلے ہی رہ گئے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت کا پورا جسم اس کا ستر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں چیز نماز کا وقت ہونا چاہیے، مکروہ ٹائم میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ نماز کے ٹائم کا خیال نہیں رکھتے، جیسے آ جائے ویسے سٹارٹ کر لیتے ہیں،
فجر کی نماز اکثر لوگ جن کی چھوٹ جاتی ہے گھروں میں پڑھتے ہیں، سورج نکل جاتا ہے تو اس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، آج کل تو بہت آسان ہے ہر کسی کے لیے، الارم اس میں ایپس بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نماز کی ٹائمنگ دکھائی دیتی ہے، اس میں نماز کی ٹائمنگ اس میں ہوتی ہے، کون سا مکروہ وقت ہے، کس میں نماز پڑھی جائے گی، کس میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں نماز کا ٹائم، اور شہر کی آپ لوکیشن ڈال کے، شہر کا نام آپ نے ڈال کے، مطلب کراچی والے کر کے ہے تو وہ گوگل پہ یہ لکھیں صلاۃ ٹائم ان کراچی، وہ آپ کو جو ہے نا نیٹ سے گوگل سے مل جائے گا۔ تو نماز کا وقت ہونا چاہیے، نماز کا وقت نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ قبلہ رخ اگر نہیں ہوگا، فار ایگزامپل کسی جگہ گیا ہوا ہے، اس قبلے کا اس کو پتہ نہیں ہے، ایسی کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں گیا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی قبلے کا اس کو پتہ نہیں ہے، وہاں ارد گرد والوں سے پوچھ لے قبلہ کس طرف ہے، تو اس سے پوچھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ کسی گاؤں میں ہے، دیہات میں ہے، وہاں بھی اس کو پوچھنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہاں پڑھ لی نماز، پہلے تحقیق کرے گا پھر نماز پڑھے گا قبلہ رخ ہو کر۔ اگر قبلے سے پھرا ہوا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 7 جو ہے نیت کرنا، نیت ضروری ہے۔ نیت یہ کرے گا کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، نماز میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو 4 رکعت فرائض جو ہے ظہر کے، عصر کے، مغرب جیسے بھی، تو وہ اس میں نیت اس کی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ جو ہو گئے یہ اس نماز کے باہر کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 6 نماز کے اندر کے ہیں ان میں سے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جب کہو گے اس سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ حرام کر دیا اپنے اوپر سب کچھ، نہ کسی سے سلام کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ بات کرے گا، نہ جو ہو اس کے سوالوں کا جواب دے گا، سارے کام چھوڑ دیے، صرف اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، تو یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ سب کچھ حرام کر دیا اپنے اوپر، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف نماز ہے، نماز کی طرف دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے، نماز کے الفاظ کے اوپر توجہ دینی ہے، اس کے الفاظ کے معنی کے اوپر توجہ دینی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے نماز کے جو ارکان میں سے، اندر کے جو 6 رکنوں میں سے، اس میں ہے قیام کرنا۔ قیام جو ہے بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ کھڑا ہونے پہ قادر تھا، کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا تھا، فرض پڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل فجر کے، ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہے، تو نماز وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تھا، ہٹا کٹا نوجوان ہے، ٹھیک طرح سے کوئی عذر نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بنا عذر، بغیر کسی عذر فرض کو چھوڑنا، یہ نماز اس سے بالکل نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ اس میں جو ہے نا وہ علماء کرام سے پوچھ لے کہ میں اس حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، کیا میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں کیا نہیں پڑھ سکتا۔ بہت سارے حضرات مسجدوں میں آج کل جو کرسیاں آ گئی ہیں، ہر کوئی چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، دور دور تک پیدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑی بڑی چیزیں اٹھاتا ہے، پھر بھی نماز کے وقت جا کے مسجد میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور نماز پڑھ لی، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کرسی پہ، جو بھی شخص کرسی پہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کسی عالم سے پوچھے کہ میرا کرسی پہ نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ ہر دنیا کے معاملات میں ہر کام جو ہے پوچھ پوچھ کر کرتے ہیں۔ گھر بنانے چاہ رہا ہوتا ہے، 10 بندوں سے مٹیریل کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کون سی چیز کہاں سے خریدنی ہے، کون سی چیز میں نے کہاں سے خریدنی ہے، کون سی چیز مجھے سستی پڑے گی، صرف اللہ کے ہاں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے جو علماء کے پاس نہیں جاتے، بہت بری بات۔ کرسیوں والے حضرات کے لیے یہ بات ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں کیا میں کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے، جو اندر کے ارکان ہیں، اس میں نمبر 3 ہے قرات کرنا، ٹھیک ہے، قرات کرنا یہ فرض ہے، صحیح۔ نمبر 3 رکوع کرنا، رکوع ضروری ہے، یہ نہیں اگر ایک شخص ہے اس نے کھڑا ہے ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلا گیا، رکوع اس کا رہ گیا، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے
جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں رکوع پورا نہیں کرتے، مطلب نیچے ہوتے ہیں وہیں سے چلے جاتے ہیں سجدے میں، تھوڑی سی بھی کمر نہیں اٹھاتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ اللہ کے یہاں سامنے حاضر ہو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، رکوع میں جاتے ہیں اور فوراً رکوع سے اوپر کمر اوپر بھی نہیں ہوتی، فوراً وہیں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس طرح ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اس طرح نماز قبول نہیں ہوتی. یہ خلاف جو ہے نا، یہ نماز کے فرائض پورے نہیں کر رہا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا یہ میری نماز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، صحیح. اس کے بعد دونوں سجدے کرنا. نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اگر بھول سے ایک سجدہ کیا، ایک بھول گیا تو نماز نہیں ہوگی بھائی. تو اس کا خیال کرے. 2 سجدے نماز میں ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدوں کو ادا کرنا، ایک سجدہ رہ گیا نماز نہیں. اور چھٹی بات یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. صحیح، تشہد کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، یہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. بیٹھنا جو ہے فرض ہے. بیٹھنا اگر تشہد میں بیٹھا نہیں ہے آخری قاعدہ میں، ٹھیک ہے، تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ تو یہ جو 6 تھے یہ اندر کے ہیں، ان کو ارکان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. باہر والے جو نماز کے باہر والے ہیں ان کو شرائط بھی کہتے ہیں. شرائط نماز اور ارکان نماز یہ دو کیٹیگریز ہیں. ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتانا ہے، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنی ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا جو ہے خیال کریں، نمازوں کو سیکھ سیکھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، نماز سیکھ کے پڑھی ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی. نہیں سیکھ کے پڑھی ہوگی، بس جان چھڑانے والی بات نہیں کرنی، نماز کو سیکھ سیکھ کر پڑھنا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.